حضرت حافظ صاحب کے فیضان نظر کا صدقہ ہے یہاں ادارہ بھی چل رہا ہے, یہاں حافظوں کی جماعت بھی نکل رہی ہے, اور جن گلیوں سے ان طلبہ کی جماعت نکلا کرتی ہے, میرے نبی فرماتے ہیں جب طالب علم چلتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے رحمت کے فرشتے اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں. اور اس گاؤں کو اللہ نے دولت سے بھی نوازا ہے, پراپرٹی سے بھی نوازا ہے, کھیتوں سے نوازا ہے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کما حقہ زکات نکالا کرو. اگر تم اپنی پراپرٹی سے زکات نکال دو تو مجھے چیلنج ہے ان بچوں کو سونے کا نوالا کھلاؤ گے تب بھی کم نہ پڑے گا. مگر حق یہ ہے 2.5% اپنے مال سے زکات نکال دو. آج سے یہ وعدہ کر کے اٹھو اور وعدہ کرو ہمارے اندر جو اختلاف ہے ہم اسے دور کر کے غریب نواز کے چوکھٹ کے صدقے میں متحد ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں, نیک ہوتے ہیں. متحد بن کر کے جیو گے تو زمانے میں انقلاب آئے گا, بگڑ جاؤ گے تو تمہاری داستانوں کو مٹا دیا جائے گا, صف ہستی سے تم کو مٹا دیا جائے گا. اے مسلمانوں وفادار نبی بن کر کے جیو. اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے نماز کی پابندی کرو. جب حی علی الصلاۃ کی صدا مؤذن ادا کرے تو تمہارے بائی کے رخ بازار کی طرف نہ ہو, اللہ کے گھر کی طرف چلے آؤ. ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکیاں عطا کرے گا. اللہ تمہارے گھروں میں وقت کا صلاح الدین پیدا کرے گا, وقت کا محمد ابن قاسم پیدا کرے گا, وقت کا اورنگزیب عالمگیر پیدا کرے گا, وقت کا سلطان ٹیپو جیسا مرد مجاہد پیدا کرے گا. بس محبت کی بولی ہے. بس چلتے چلتے اصلاح کے ٹاپک پر واقعہ مکہ المکرمہ کا بیان کر کے اپنی بات کو پائے تکمیل تک میں پہنچانا چاہوں گا. واقعہ مکہ المکرمہ کا ہے, واقعہ حرم پاک کا ہے, واقعہ خانہ کعبہ کا ہے. ایک مسلمان تھا جس نے کنٹینیو 19 حج کیا تھا. حج کرنے کے بعد طواف زیارت کے بعد میزاب رحمت کے نیچے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کے خدا سے دعا کرتا تھا. یہ میزاب رحمت کیا ہے؟ ایک سونے کا پرنالہ ہے جو کعبے کی چھت پہ لگا ہوا ہے, جس کا رخ مدینہ طیبہ کے گنبد خضرا کی طرف ہے, جو گنبد خضرا کا پتہ بتاتا ہے. حضرات و مسلمان کنٹینیو 19 حج کرتا رہا, مگر حج کرنے کے بعد جب طواف زیارت کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا کر خدا سے دعا کرتا تھا تو آواز آتی تھی, عرض کرتا تھا مولا میری عبادت کو قبول کر لے. آواز آتی تھی تیری عبادت کو تیرے چہرے پہ مار دیا گیا, تجھے رسوا ذلیل کر دیا گیا. 19 سال تک یہ حج کرتا رہا, 19واں سال ہے. آج پھر یہی دعا سنا تو کلیجہ پھٹ گیا, بھاگ کر صحن کعبہ میں آیا. ایک اللہ والے سے ملاقات ہو جاتی ہے, ہاتھوں کو پکڑ کر کے رو پڑا, کہنے لگا سرکار کنٹینیو 19 سال سے یہی صدا سن رہا ہوں. اللہ کا ولی وہ ہے جو ظاہر کو بھی دیکھا کرتا ہے, باطن کو بھی دیکھا کرتا ہے. اللہ کے ولی نے کہا بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ کہنے لگا 19 سال گزر گئے, مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. تب اللہ کے ولی نے تڑپ کر کہا نکل حرم باہر سے, باہر حرم کعبہ سے باہر نکل. تیرے حد سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر. میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے, ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اے کھانے کی باری لگانے والوں, اے دواؤں سے ترسانے والوں, اے ایک بھائی کے حوالے کر دینے والوں, خدا کے ہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے محنت کر کے مشقت کر کے تمہیں پالا ہے. اور ماں تو اتنی عظیم ہوتی ہے کہ اللہ نے 2 چشمہ ماں کے ذریعے تمہیں عطا کیا ہے, ایک میٹھا چشمہ, ایک گرم چشمہ, ایک ٹھنڈا چشمہ. گرمیوں میں ماں کا دودھ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ٹھنڈیوں میں ماں کا دودھ گرم ہو جاتا ہے. 2 چشمہ خدا نے تمہارے حوالے کیا ہے. مگر تم جوان ہو گئے, بیوی و بچے والے ہو گئے تو ماں باپ کو تم نے فراموش کر دیا. حضرات بس المختصر یہ اللہ کے ولی نے کہا واپس پلٹ اپنے ماں باپ کی خدمت کر. کہتے ہیں 1 مہینے تک یہ سفر کرتا ہوا اپنے گاؤں آیا. 19 سال کے بعد حاضر ہوا. بچے جوان ہو چکے تھے, درو دیوار ٹوٹ ہو چکے تھے, راستے بدل گئے تھے, عمارتیں تعمیر ہو گئی تھی. ایک آدمی سے آ کر کے اپنے باپ کا نام پوچھا. اس نے تڑپ
کر کہا ظالم تجھ پر لعنت ہے، تیرا باپ تیرا نام حسین حسین کہہ کے مر گیا مگر تو اس کے چہرے کے سامنے نہ آیا، رو پڑا، کہا میرے ماں کا کیا حالم ہے، کہا زندگی اور موت میں چند لمحے باقی ہے، جا جلدی چلا جا ورنہ وہ اس کی بھی روح قبض انصری سے پرواز کر جائے گی۔ کہتے ہیں یہ روتا ہوا دوڑتا ہوا آیا تو کیا دیکھا، اس کی ماں جس کے چہرے پہ جھریاں لٹک رہی ہے، ایک پھٹے ہوئے دوپٹے کو اوڑھ کر، موت کا وقت بالکل قریب ہے، سر ایک دیوار پہ رکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا حسین کیا تو نہیں آئے گا، کیا اپنے ماں کے جنازے میں بھی نہیں آئے گا، کیا ماں کو قبر میں دفن کرنے بھی نہیں آئے گا۔ یہی کہتے کہتے ماں کے زندگی کا واقعہ تمام ہونے والا تھا، اتنے میں گیا، ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور رو کر کہا ماں تیرا گنہگار مجرم بیٹا حاضر ہے۔ ماں نے پلٹ کر جب دیکھا ماں کے آنکھوں میں چمک پیدا، ماں مچل کر کہتی ہے میرا بیٹا تو کتنا اچھا ہے، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہی کہہ کر کے ماں کی روح قبض انصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، گاؤں والوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھا کر قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دیا۔ کہتے ہیں 6 مہینے تک وہ گاؤں میں رہا، روز اپنی ماں کی قبر پہ جاتا رہا، سورہ یاسین پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، درود و سلام پڑھتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد پھر یہ مکہ المکرمہ کا سفر کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد جب حج کا مہینہ آتا ہے، اے مسلمانوں آج یہ 20واں حج مکمل کرنے جا رہا ہے، آج 20واں حج مکمل کر کے پھر میزاب رحمت کے نیچے آیا، ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کیا مولا میری عبادت کو قبول کر لے۔ آواز آئی بندے تیرے آج کے بھی حج کو قبول کر لیا گیا اور 19 سالہ جو رد کر دیا گیا تھا آدھا لمحہ تیرے ماں کے صدقے میں اسے بھی قبول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت والدین، سبحان اللہ، فیضان حافظ صاحب جاری رہے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ اس علاقے کی عبقری شخصیت جن کے صدقے میں تمہارے بچوں کو اسلام کا کلمہ ملا، تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی بہار آئی، ان کا آستانہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان کے روح کو اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو ان کے لگائے ہوئے چمن کو جامعہ صابریہ چشتیہ کی مدد کرو۔ آنے والا مہینہ، آنے والا وقت جب رمضان کا آئے گا تو آج سے ارادہ کر لو کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ میری بہنوں، میری شہزادیوں، تم بھی اپنے سونوں سے زکوٰۃ نکالا کرو، اپنے داگینوں سے زکوٰۃ نکالا کرو، اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسی کے اوپر قربانی بھی فرض ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ابا کے نام کرا دو، میری کیا ضرورت ہے؟ ہر گھر میں تقریباً ہر نوجوان کے نام پر آج قربانی ہے، ہر بہو کے نام پر آج قربانی ہے۔ علماء کی صحبت میں آیا کرو، اور حضور حاجی صاحب قبلہ کے بنائے ہوئے قانون کو میں نے سنا تو دل سے دعا ہے اللہ تعالی انہیں عمر خضری بخت سکندری دے دے، اللہ تعالی انہیں جو بیماری ہوئی ہے یا اللہ حیدر کرار کے سینے کے صدقے میں ان کے سینے کو مضبوط کر دے، مولا تعالی پھر انہیں آتش جوالہ خطیب بنا اور قوم کی یہ اصلاح کریں، تیرے دین متین کی خدمت کریں۔ مولا اس اسٹیج پر جتنے علماء حافظ و قرہ حاضر ہیں، پروردگار دل کی دعا ہے ان کے لیے وسائل پیدا فرما، ان کی روزیوں سے کے لیے غیر سے سامان پیدا فرما، انہیں اپنا محتاج بنا، زمانے کا محتاج نہ بنا، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اسلام زندہ باد، فیضان حافظ صاحب قبلہ پائندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاتے سمے میزان کیلنڈر نئے سال کا آ چکا ہے، حافظ عبد المجید صاحب لے کر کھڑے ہوئے، آپ ان سے لے کر جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات اللہ علیک تیری یاد کملی والے میرے جینے کا سہارا اچھا ہو یا میں برا ہوں آخر ہوں تو میں تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت نور اللہ فجرا جئت بعد عسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ حافظ صاحب کا واسطہ صوفی پیا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا كريمنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي آقائی مولائی یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے کربلائیں رت شہید کربلا کے واسطے مولا تعالی اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول فرما لے مولا تعالی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما ہم سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما ہماری آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما الہ العالمین اس در دولت کے صدقے میں ہمیں اسلام و سنیت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما اس در دولت کے صدقے میں اس در دولت کے صدقے میں مولا تعالی یہاں کی سنیت کی حفاظت فرما اس در دولت کے صدقے میں اس ادارے کو اوج سریا پہ پہنچا اس در دولت اور اس مقدس روح کی صدقے میں اس پاکیزہ آرام فرمانے والی مقدس روح کے صدقے میں ہمارے دلوں میں مسلک اعلیٰ حضرت کی شمع جلا دے الہ العالمین اس چوکھٹ کے صدقے میں فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال عزتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ وہاں کے بچوں کی جان کی حفاظت فرما وہاں کے عورتوں کی جان کی حفاظت فرما وہاں کے مردوں کی جان کی حفاظت فرما یا اللہ
ان کے قبیلے پر خصوصی فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ اسرائیلیوں کو جہنم رسید کر دے، یا اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ مولا حاکم کو محکوم کر دے، محکوم کو حاکم کر دے۔ مولا حاکم کو محکوم کر دے، محکوم کو حاکم کر دے۔ یا اللہ ان ظالموں کو ہمیشہ ختم کر دے۔ فلسطین میں اسلام کا پرچم بلند فرما دے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ پھر صلاح الدین غازی کا کوئی نائب پیدا فرما دے، اسلام کا پرچم بلند رہے۔ مولا تعالی اس بزم محبت کے صدقے میں خصوصیت کے ساتھ جس جلسے کو جس شخصیت کی جانب منسوب کی گئی ہے، پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر اہل سنت کی چمکتی ہوئی تقدیر، غوث الثقلین سیدی آقائی مولائی سرکار غوث اعظم کے صدقے میں مولا تعالی اس آبادی پر خصوصی فضل فرما۔ اللہ تمام علماء کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام علماء حفاظ و قرہ کو عمر خضری بخت سکندری عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ حاجی صاحب قبلہ عالم ربانی ہے مولا، ان کے سینے میں جو تکلیف ہے غوث اعظم کے چادر کے صدقے میں ان تکلیف کا خاتمہ کر دے۔ یا اللہ ان کے سینے کو حیدر کرار کے صدقے میں مولا مضبوط کر دے، توانا کر دے۔ ان کے بچوں پر خصوصیت کے ساتھ مولا ان کے سائے کو تادیر سلامت رکھ، انہیں عمر خضری بخت سکندری دے دے، عمر خضری بخت سکندری دے دے، عمر خضری بخت سکندری دے دے۔ یا اللہ اس ادارے پر خصوصی فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ یہاں کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، سب کو نمازی بنا، دین کا غازی بنا، قرآن کی تلاوت کا انہیں شوقین بنا۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ قال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب المحمد صلو علیہ وسلم نانو عباد محمد صلو علیہ وسلم اللہ رب المحمد صلو علیہ سب لوگ ہاتھ لگا دیں اوپر اوپر لے اٹھا کے لے ادھر اللہم صلی علی سیدنا شفیع مولانا محمد حرام سے بچا، اس کے حلال کی توفیق دے دے، اس کے حرام سے
रफ़ीक़ रफ़ीक़। अल्लाह जितने तलबा यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं इन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा। अल्लाह इन्हें इल्म नाफ़े अता फरमा। अल्लाह जितने लोग हाजिर हैं उनका भी भला फरमा, जो नहीं आए हैं उनका भी भला फरमा। दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर की जाया नहीं। अल्लाह इस चादर मुक़द्दस के सदक़े में जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे। लाला अज़ीज़ जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना दे। जो औलाद नरीना से महरूम है अल्लाह उनके घर में औलाद की बरकत अता फरमा। अल्लाह इस आबादी पर खुसूसी फजल फरमा, करम फरमा। हज़रत के कायम किए हुए इदारे पर खुसूसी फजल फरमा। हज़रत के मंजूर नज़र हाजी साहब पर अल्लाह खुसूसी फजल फरमा। कुछ रहे या ना रहे पर ये दुआ है कि अमीर रज़ा के वक्त सलामत रहमतिक या अरहमर राहिमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।